اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر مبارک کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دوسرے مدینے کے مکہ سے کوئی تشریف لایا، کوئی فیملی مسلمان ہوئی تو وہ مدینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا۔ تو وہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے سارے خاندان میں سے ایک ہمارا گھر مسلمان ہوا ہے، آپ پہ ایمان لائے ہیں، تو ہمارے ساتھ سختیاں ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو اس وقت مسجد میں تقریباً آپ کے صحابہ تقریباً 350 کی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے لیے سواری کا انتظام کرے؟ تو ایک صحابہ اٹھے، انہوں نے کہا ہماری جانیں آپ پہ قربان، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور کوئی ہے جو اس کے کپڑوں کا انتظام کرے؟ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میری جان آپ پہ قربان، کپڑوں کا انتظام میں کروں گا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس لیے میرے کھانے کا انتظام کر دو تو مہربانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھئی کوئی ہے جو اس کے کھانے کا انتظام کرے؟ تو سارے صحابہ نیچے منہ کر کے بیٹھ گئے، رونے لگے۔ آپ پھر فرمایا آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اس کے کھانے کا انتظام کرے؟ پھر کوئی جواب نہیں آیا، وہ مسلسل پریشان ہیں سارے صحابہ۔ تو آپ نے پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ کوئی ہے جو اس بندے کے کھانے کا انتظام کرے؟ اللہ آپ سے خوش ہوگا، جو بھی انتظام کرے گا اللہ آپ سے خوش ہوگا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت دے گا، آپ اس کو کھانا کھلائیں، یہ بہت بھوکا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، آپ اس شخص کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو وہ حضرت سلیمان فارسی ان کو لے کے وہاں سے نکلے تو سیدھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ پوچھ رہی ہیں کون؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرا چاچا سلمان فارسی ہوں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ چچا جان آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک آپ کے دروازے پہ ایک مہمان آیا ہے جو 2-3 دن سے بھوکا ہے۔ تو سارے صحابیوں سے پوچھا گیا تو کسی کو 4 دن سے کسی کے کھانا نہیں تھا، کسی کے 3 دن کا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، کسی نے 5 دن کا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، تو میں اس کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اس کے کھانے کا پلیز آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں تو کریں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے پاس تو خود کچھ نہیں، میرے شہزادوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو میں اس کا انتظام کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ اس کو کہیں لے جائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے بیٹی میں اسے کہاں لے جاؤں؟
یہ 2 دن کا بھوکا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ آپ اس آدمی کو اپنے سے تھوڑا دور کر دو، پھر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس کو تھوڑا پیچھے کر دیا اور دروازے سے کان لگایا۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو میرے اوپر ہے، تو وہ میرے بابا نے مجھے بہت پیار سے دی تھی جب مجھے گھر سے رخصت کیا تھا، تو اس کو بہت پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ انمول ہے۔ تو آپ سامنے ایک یہودی کا گھر ہے، آپ اس کے پاس لے جائیں اور اس کو جا کے بتائیں کہ یہ جو چادر ہے یہ انمول ہے، یہ کس کی چادر ہے، اس کو جا کے بتانا، اس سے کہنا کہ یہ چادر رکھ لے اور اس کے بدلے میں آٹا دے دے، میں اس کے لیے کھانا بنا دوں۔ تو وہ چادر اتار کے حضرت سلمان فارسی کو دیتی ہیں اور وہ لے کے اس یہودی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یہودی باہر آیا، کہتا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس طرح میں آیا ہوں، یہ چادر ہے آپ کو دینی ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی کی یہ چادر ہے، تو ایک ضرورت آن پڑی ہے تو آپ اس کو رکھ لیں، تو اس کے بدلے میں آٹا یا گندم دے دیں۔ تو یہودی کہتا ہے کہ وہ چادر پکڑتا ہے اور وہ آٹا وغیرہ ڈالنے لگتا ہے کسی چیز میں، تو پوچھتا ہے یہ چادر کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ تو اس کے ہاتھ سے وہ جو برتن تھا گر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے آپ رکو میں ابھی آتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ تو مجھے دینے لگا تھا، پھر اب اس رک کیوں گیا؟ تو وہ اندر جاتا ہے، جا کے اپنی کتاب اٹھا کے لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی کتاب سے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ شک ہے۔ وہ اس نے کتاب کھولی تو دیکھتا ہے اپنی کتاب کے جو ورق ہوتے ہیں الٹ پلٹ کے چیک کرتا رہے، پھر اس کو ایک جگہ وہ پڑھنے لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب ہماری آپ سے بہت پہلے آئی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، پھر اس کی ایک بیٹی ہوگی جو بہت نیک ہوگی، پارسا ہوگی، پھر اس کی چادر ایک کسی کے پاس بکنے کے لیے آئے گی۔ تو یہ تو آپ تو اب لے کے آئے ہو، یہ تو ہزاروں سال پہلے کی کتاب ہے ہماری، تو اس میں تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ آٹا بھی لے جاؤ، آپ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر کو بھی لے جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ چلو اس جو بیچارہ اتنا دور سے سفر کر کے آیا اس کے لیے کھانا بن جائے گا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے کہ اس کے گھر سے آٹا چلے اور چادر بھی اس نے دے دی، تو چادر بھی لے کے چلے، تو وہ پیچھے پیچھے یہودی آنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کے دیکھا تو یہودی پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کیا کرنے آ رہے ہو؟ آپ نے چادر بھی دے دی، آپ نے آٹا بھی دے دیا، اب آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہ آٹا لے جا کر بی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دینا، چادر بھی ان کو دے دینا، مگر مجھے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دینا۔ اب مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر مجھے رستہ نظر آیا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں؟ آپ مجھے ساتھ لے کے پیارے نبی کے قدموں میں ڈال دینا۔ تو حضرت سلمان فارسی خوش ہو گئے، واپس آیا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو آٹا دیا اور ساتھ چادر بھی دی اور سارا واقعہ بیان کیا۔
تو اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آٹا ہے، گندم ہے، کوئی باہر کھانا مانگنے آ جائے تو کھانا بنا بھی پڑا ہو تو اٹھا کے دینے کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے کہ جاؤ معاف کرو۔ اگر کوئی بھوکا ہے، کتنے دن کا بھوکا ہے، حالات تو آج کل بھی اتنے خراب چل رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں بن رہی، تو ہم لوگوں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ کے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی ہوں، لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہیں نا۔ وہ صبر شکر کرنے والی تھیں، تو ہم بھی صبر شکر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وہ ہاتھ کی اتنی کھلی تھیں کہ گھر میں کوئی چیز بھی ہوتی، باہر مانگنے والا آ جاتا، کوئی خالی ان کے ہاتھ سے نہیں جاتا تھا۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کو دیتے ہیں؟ ہم جتنا بھی کوئی مجبور ہو اس کو 4 باتیں سناتے ہیں تو سنا کے بھگا دیتے ہیں۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ اپنے آخرت سنوارنے کی باتیں ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، سب کوشش کرو، ایک دن مر جانا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ بہت تھوڑا ٹائم ہے، ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، آپ کے بچوں کو اللہ نیک اور لائق بنائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔